حضرت سید عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جب سہون شریف میں مستقل سکونت کا فیصلہ کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ آ کر قیام پذیر ہوئے جہاں آج آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے۔ اس علاقے میں اس وقت کوئی نیک کام نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہاں تو فحشا عورتوں نے اپنے اڈے بنا رکھے تھے۔ پورے سہون شریف میں قلندر پاک کی نگاہ اس جگہ آ کر رکی، کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جگہ کو شہرت دوام بخشنا خیال کر لیا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی آمد بظاہر کسی بادشاہ کی آمد نہ تھی کہ تہلکہ مچ جاتا، بلکہ یہ آمد تو ایک فقیر درویش کی آمد تھی۔ چنانچہ اس علاقے میں کاروبار زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ فحشا عورتیں اسی طرح بن سنور کر تیار ہوئیں، ان کے گاہک بھی اسی سج دھج سے آئے۔ کسی کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ ان کے اس علاقے میں کیسی متبرک اور نامور ہستی آن موجود ہوئی ہے۔ ہاں، مگر انہوں نے یہ ضرور دیکھا کہ ایک فقیر نے وہاں ڈیرا لگایا ہے۔ انہوں نے اس لیے خیال نہیں کیا کیونکہ ان کا خیال ہوگا کہ فقیر جلد ہی کسی دوسرے علاقے کا رخ کر لے گا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ فقیر تو تا قیامت یہاں قیام کرنے کے لیے آیا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ان کے علاقے کی تقدیر بدلنے آیا ہے۔ وہاں کے رہائشی تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ درویش ان کے غیر معروف علاقے کی وجہ شہرت بن جائے گا۔ دین والے اس علاقے کو اس درویش اور فقیر کے نام کی نسبت سے تعظیم دیں گے، اور سہون کو فقط سہون نہیں پکاریں گے بلکہ سہون شریف کہہ کر پکارا کریں گے، کیونکہ یہاں اللہ کا برگزیدہ بندہ محو خواب ہے۔ اب وہاں یہ ہو رہا تھا کہ جس فحشا عورت کے پاس اس کا گاہک آ رہا تھا وہ اپنے غلیظ مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ بظاہر ان مردوں کو کسی قسم کا کوئی مرض بھی نہ تھا، وہ ان عورتوں کے پاس آئے بھی مذموم مقاصد کے لیے تھے، پھر بھلا وہ کیوں کر کامیاب نہ ہوتے؟ اکا دکا واقعات ہوتے تو شاید کوئی غور نہ کرتا۔ جب ہر عورت کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تو عورتوں اور مردوں کو یکساں پریشانی لاحق ہوئی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ جب یہ بات پوری بستی میں پھیلی تو ان لوگوں نے دھیان دینا شروع کر دیا کہ آخر ایسی کون سی غیر معمولی بات ہوئی کہ یہ صورتحال بن گئی ہے۔ فحشا عورتیں اور بدگماش و عیاش مرد اکٹھے ہو گئے، اس پریشان کن مرحلے پر لگے بحث کرنے، مگر ساری بحث عکارت جاتی ہوئی نظر آئی، کیونکہ بظاہر ان مردوں میں کوئی نقص نہ تھا۔ اسی دوران انہیں کسی نے بتلایا کہ ان کی بستی میں ایک درویش آیا ہے جو کہ بلا کا خوبصورت ہے، اور اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی ہے، مگر دونوں نہایت خاموشی سے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں نے سوچ لیا کہ یہ سارا کیا دھرا اسی درویش کا ہے۔ اب دھیرے دھیرے انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو صاحب کشف و کرامت بزرگ ہیں۔ سب لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کے در اقدس پر حاضر ہوئے، مگر آپ رحمت اللہ علیہ نے کسی کو اہمیت نہ دی اور عالم جذب و مستی میں بیٹھے رہے، نہ کسی کو نصیحت کی اور نہ کسی کا استقبال کیا۔ آہستہ آہستہ لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے، اور ان لوگوں نے اپنے سابقہ بد اعمال سے توبہ کر کے راہ ہدایت حاصل کر لی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ علاقہ ایک عرصہ سے اپنی شادابی کھو چکا تھا، مگر جیسے ہی آپ رحمت اللہ علیہ کے قدم مبارک یہاں رکے، اس علاقے کی شادابی واپس آنا شروع ہو گئی، اور یہ علاقہ حسب سابقہ پھر سے سرسبز و شاداب دکھائی دینے لگا۔